تصوف جو ہے، جیسے ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ تصوف کا مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنا، اسی طرح اللہ کے احکامات اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا ان پر صبر کرنا، یہ تصوف کی ایک تعریف کی گئی ہے۔ تو اسی میں پھر جب ہم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ ان کو راحت اور سکون پہنچانے پر اجر اور ثواب اور بہت زیادہ انعامات کا تذکرہ ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صوفیہ جو تصوف اختیار کیے ہوئے ہوں اور دوسرے لفظوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کامل اتباع کرنے والے ہوں، ان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی آل کی مثل ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک و صاف ہے، لیکن آل کی مثل ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے۔ اور آل کو کوئی تکلیف پہنچائے تو پھر لازم بات ہے کہ سرپرست کو جلال آتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ ازلی فرمایا کہ جو اس کی مخلوق کو بلا وجہ ستائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں انعامات سے محروم کرے گا، ہو سکتا ہے اللہ کا عذاب مختلف شکلوں میں ظاہر ہو جائے، اور کم از کم یہ تو ضرور ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں منازل قرب طے نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے اولیاء اعظام گزرے ہیں وہ ہمیشہ مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرتے ہیں، وہ انتقام نہیں لیتے ہیں، وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، ہرٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پہلے ہم اس کے تھوڑے مختلف پہلوؤں پہ کلام کرتے ہیں اور پھر ہم حضرت خواجہ صاحب علیہ رحمہ کی حیات طیبہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ آپ نے تصوف کی اس شاخ کے اوپر کیسے دسترس حاصل کی ہوئی تھی۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر ہے 6484 اور بڑی معروف حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب ہے اب یہ ہاتھ اور زبان کا اس لیے سرکار نے خاص ذکر کیا، یہ نہیں کہ اب لاتے مارتے رہو جائز ہو جائے گا۔ مراد یہ ہے کہ چونکہ اکثر ہم زبان سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اکثر ہاتھ سے مارتے ہیں، اس لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان دو اعضاء کا ذکر کر کے لیکن پیغام یہی دیا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مخلوق کے لیے باعث اذیت نہ بنے، بلکہ غور کریں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اگر پہنچ رہی ہے تو اس کو ختم کریں تاکہ ہم کامل مسلمان ہو جائیں۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور حدیث پاک ہے 5185۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اب یہ خاص طور پہ اشارہ فرمایا کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، اخروی دن پر ایمان ہے، تو اگر وہ کامل ایمان ہے تو ایک علامت ضرور ظاہر ہونی چاہیے، وہ کہ آپ نے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ اس کا مطلب ہے اذیت پہنچائی تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا اور وصف ایمان اس سے چھن جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کاملیت سے نقص کی طرف آئے گا۔ اس کا مطلب وہ ناقص ہے، چاہے اپنی زبان سے کچھ بھی کہتا رہے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باہر بہت ہی خوش اخلاق کہلاتے ہیں یا مختلف مقامات پر ان کی خوش اخلاقی عروج پر ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر، آفیسز کے اندر، کہیں پہ کوئی تقریب ہوتی ہے، لیکن جب وہ محلے میں آتے ہیں، جب وہ گھر میں آتے ہیں تو وہ باعث تکلیف بن جاتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے، تو شارحین نے فرمایا پڑوسی سے مراد محلے والے نہیں ہیں، بلکہ جو آپ کے ساتھ ہیں، وہ ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں، وہ شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ بھائی بہن ہو سکتے ہیں، اس طرح دیگر خاندان والے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بڑی وسعت رکھتی ہے اپنے اندر کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اخروی دن پر کامل ایمان رکھتے ہو، اس کاملیت کی نشانی ظاہر ہونی چاہیے۔